أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. گرامی قدر شرکائے درس تفسیر القرآن، آپ تمام احباب کو آج کے اس درس میں خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل، اس کے احسان، اس کی مہربانی کا سوال کرتے ہوئے ہم آج کا درس شروع کر رہے ہیں. اور آج کے درس سے پہلے جو طویل وقفہ ہے یا تعطل ہے، اس میں کوئی نجی مصروفیات کے ساتھ ساتھ محقق اور مدرس کا اپنا ذکر ہونے والے معاملے میں مطالعہ تھا اور اس کی کھوج تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسانیت کو، تمام انسانوں کو اور خصوصاً اہل اسلام، اہل ایمان کو اس سے اللہ تعالیٰ فائدہ نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر محقق اور مدرس کی اپنی ذات کو بھی اس حوالے سے اللہ تعالیٰ شرح صدر نصیب فرمائے. کلام مجید کی جو آیات مقدسات آج تلاوت کی ہیں، ان میں آیہ مبارکہ نمبر 275 اور 76 تلاوت کی ہیں. ان سے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا، خفیہ اعلانیہ لوگوں کو عطا کرنے کا، لوگوں کی مجبوریوں میں، مشکلوں میں ان کا سہارا بن کر ان کی مشکلات کو آسان کرنے کا، ان کی حاجت روائی کرنے کا، اور اس پر پھر اجر دارین کا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. ساتھ ساتھ اسلام کی کرنیں پھوٹنے کے بعد اسلام نے ان باتوں کے تدارک میں سے ایک وہ بات جس کا اسلام نے تدارک کیا ہے وہ سودی لین دین. اسلام نے اس پر اس کا محاکمہ اور محاسبہ کیا ہے. اس واسطے اسلام نے جس برائی کا محاکمہ اور محاسبہ کیا ہے، اہل اسلام کی ذمہ داری ہے، یہ تمام انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا محاسبہ اور محاکمہ ہو، اور ایسی ناپاک چیز سے، ناپاک لین دین سے انسان اپنے آپ کو بھی، اپنے ماحول کو بھی اور اپنے تمام رفقا کو بھی محفوظ رکھ سکے. ہماری مراد یہاں لفظ ربا قرآن نے جو ذکر کیا، اس کو مفسرین نے کہا کہ یہ واو کے ساتھ ہو، الف کے ساتھ ہو یا یا کے ساتھ ہو، کسی بھی صورت میں ہو تو ربا ربا ہی ہے. اور اس ربا سے مراد سود ہے، سود. اور آیہ مبارکہ نمبر 275 میں کلام مجید نے اشارہ کیا ہے ان لوگوں کی طرف جو سود کھاتے ہیں. مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ سود کھانے سے مراد سود
کرنے والے، سودی لین دین کرنے والے، سودی معاملات کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب ربا ہے کیا؟ بسا اوقات انسان معاملات میں جب پڑتا ہے تو بہت سارے سودی معاملات کو انجانے میں یا پھر بسا اوقات جان بوجھ کر بھی کر بیٹھتا ہے، تو اس سے آگاہی کے لیے ضروری ہے تاکہ اس درس کو، اس سبق کو ہر خاص و عام تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اولاً تو چونکہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ ظاہر ہے جب انسان معاملات کرتا ہے لین دین کے، تو لین دین میں جو چیز بیچتا ہے یا خریدتا ہے، آخر اسی سے پھر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اعزاء اقربا کے لیے وہ خورد و نوش کا بندوبست کرتا ہے، یعنی کھانے پینے کا وہ بندوبست کرتا ہے۔ اور یہ فطرت کا ایک خاصوں میں سے ایک اہم خاصہ ہے، یعنی فطرت سے مراد فطرت اسلام، فطرت سے مراد دین اسلام، فطرت سے مراد شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، فطرت سے مراد پروردگار کا ابدی سرمدی آفاقی پیغام، دستور حیات۔ اس میں سے ماننے والے کو کتنا بڑا پیغام دیا کہ جو چیز تو کھا رہا ہے اس چیز کا تعلق اگر تو جائز حلال پاکیزہ خرید و فروخت سے ہوگا تو وہ کھانا پینا تیرے بدن کو، تیری روح کو، تیری عبادت کو، تیرے اس معاملے کے علاوہ دیگر معاملات کو وہ ایسا خاص اثر اور خاص رمق پہنچائے گا، خاص کمک، خاص امداد پہنچائے گا، حتیٰ کہ انسان کی مانگی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کے پیچھے بھی، دعاؤں کی قبولیت کے سبب میں بھی ایک سبب حلال رزق روزی کا کھانا ہے۔ اور جب نہ کھانا حلال کا ہو، نہ پینا حلال کا ہو، نہ پہننا حلال کا ہو، بلکہ لین دین سارا سود کے معاملات میں ہو، تو پھر اس کے اثرات بھی اسی طرح کے ہیں، اس کے نتائج بھی اسی طرح کے ہیں۔ آئیے میں اور آپ آگاہ ہو جائیں کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم پاگلوں کی طرح زندگی گزاریں۔ یہ کلام مجید کے الفاظ ہیں کہ جن لوگوں نے حلال لین دین ترک کر کے سودی لین دین کا کیا ہے، وہ ایسے نہیں ہیں جس طرح کے عام آدمی ہیں، وہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں۔ یعنی ان کا پاگل پن اتنا ہے کہ وہ اپنے پاگل پن کی وجہ سے اپنے لیے بھی گڑھا کھود رہے ہیں، اپنے لیے بھی وہ آگ کو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں، اپنی آل اولاد، اپنے جملہ رفقا کو بھی وہ آگ کھلا رہے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ لفظ ربا پر جو کلام مفسرین نے کیا ہے اس سے آغاز کرتے ہیں۔ کہا کہ لفظ ربا جو ہے یہ بڑھوتری، زیادتی، زیادہ منافع یا ناجائز منافع جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس معنی میں، زیادتی کے معنی میں اس کو شرعاً تفاضل کہا گیا، یعنی اصل مال سے جو زیادہ ہے۔ اب اصطلاحی شرح میں سود کی مختصر اور جامع تعریف یہ ہے، یعنی سود سے مراد وہ مقررہ زیادتی ہے، وہ مقررہ جس کا تقرر کیا جائے، جس کو پہلے انگریزی میں ڈیسائیڈ کر لیا جائے، وہ مقررہ زیادتی ہے جو کسی رقم کی ادائیگی میں دیر کرنے پر دی جاتی ہے۔ رقم ہے تو ظاہر ہے دیر سویر ہو جاتی ہے، تو دیر کرنے پر جو رقم دی جائے گی نا، تو اس کو شرع کی اصطلاح میں سود کہا گیا ہے، ربا کہا گیا ہے۔
اب ربا کی آگے مزید بہت ساری جہتیں ہیں، صورتیں ہیں. اس کو جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تفسیر ضیاء القرآن میں ذکر کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کون سی صورتیں تھیں، کس طرح کا سود ہوتا تھا. ہم اور آپ اپنے مطالعے کے لیے، تاکہ ہمیں اور آپ کو آگاہی بھی ہو کہ پہلے لوگ لین دین سود کا کس طرح کا کرتے تھے. ہم اور آپ تو اس میں گرفتار نہیں ہیں، ہم اور آپ تو اس میں مبتلا نہیں ہیں. اپنی بہتری کے لیے اور اپنے آپ کو اس مصیبت سے رہائی دلانے کے لیے میں اور آپ اس سبق کا مطالعہ اور اللہ کے اس پاک کلام کا جو حوالہ ہے وہ میرے لیے، آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو تفسیر ضیاء القرآن کے مفسر نے، مصنف نے، مؤلف نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے سود کی صورتوں میں سے، یعنی صورتوں سے مراد ٹائپس، اقسام. ایک تو صورت یہ تھی، ایک قسم یہ تھی کہ مہینے کے ادار پر کوئی چیز خریدی گئی کسی قیمت پر، کسی بھی قیمت پر مہینے کے ادار پر کوئی چیز خریدی. ہمارے ہاں بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، یہ اکثر بینکوں کے جو معاملات ہیں، یہ میرے اور آپ کے معاشرے میں اب کئی بینکوں کو یہ لکھنا پڑ رہا ہے اسلامک بینکنگ. اسلامک بینکنگ یعنی ظاہر ہے بینک میں جو معاملات ہیں خواہ اس میں معاملات وہ سود کے ہیں نا، تو بینکوں ہی میں سے، بینک کی دیگر شاخوں میں، مثلا پنجاب بینک ہے، بہت ساری اس کی شاخیں جو ہیں انہوں نے اسلامک بینکنگ کا حوالہ نہیں دیا، ٹائٹل نہیں دیا، عنوان نہیں دیا. اسی طرح نیشنل بینک کی بہت ساری برانچیں ہیں. اس طرح اور کئی بینک ہیں جن کی برانچوں میں، مثلا ایک بینک دبئی الاسلامی ہے، تو انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ یہ اسلام کا نام دیا ہے. اگر تو صورتیں ان کی بھی یہی ہیں جو باقی بینکوں کی ہیں، تو پھر معاملات جو ہیں وہ دیگر گوں ہیں، وگرنہ چھٹکارا اس کام سے انتہائی ضروری ہے، نجی سطح پر بھی اور بڑی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی. تو کہا ایک صورت یہ تھی زمانہ جاہلیت کے سود میں سے کہ کسی کو کسی قیمت پر ایک مہینے کے ادار پر کوئی چیز بیچی یا کسی نے خریدی. اب وہ معینہ جو ہے وہ مدت کے بعد بھی اس چیز کی قیمت نہیں دے سکا، تو پھر کیا کیا جاتا تھا؟ میعاد بھی بڑھا دی جاتی تھی اور قیمت بھی بڑھا دی جاتی تھی. ایک صورت یہ ہے کہ جناب اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. یہ جو دورانیہ ہے نا، ٹائم لیمٹ ہے، ٹائم فریم ہے، اس کو بڑھا دیا جائے، ایکسٹینڈ کر دیا جائے. لیکن ایکسٹینڈ کرنے سے پہلے وہ جو قیمت پہلے سے طے تھی نا، اس کو اور بڑھایا جائے. یہ ایک قسم ہے سود کی. اس کے بعد دوسری صورت یہ تھی، وہ ہے قرض کی. یہ ہے لین دین کی. دوسرا ہے قرض کی، کہ قرض دیا جاتا تھا، قرض کے ساتھ ہر مہینے یا ہر سال، ہر مہینے یا ہر سال اضافہ ہوتا تھا. اب یہ جو اضافہ ہے نا، اس پر شریعت نے پابندی لگائی ہے، بھی لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھانا. ظاہر ہے جو چیز ادھار لے رہا ہے، اگر اس کے پاس نقد پیسے ہو تو وہ نقد لے لے، نہیں ہے، یا لوگ جان بوجھ کر بھی اس کام کی طرف پڑتے ہیں، یعنی رقم ہونے کے باوجود کہتے ہیں چلو جی تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں گے. اگر تو صورت کسی کہیں اس طرح کی صورت ہے تو بچاؤ ہر صورت لازم ہے، بچنا ہر صورت میں ضروری ہے. اچھا، آج کل کے بینکوں کے کام کرنے والے عام سادہ لوگوں کو بہت ساری
ہیلوں بہانوں سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سے جب بھی کوئی بندہ ملاقات کرتا ہے تو اس طرح کا مثلا یہ جو پالیسیاں بنانے والے ہیں یا اسٹیٹ لائف کے یہ جو اس طرح کی صورتیں ہیں، تو بہت سارے ظاہر معاشرے میں رہتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں بھائی آپ سادہ لوگوں کو قائل کرتے ہیں، آپ ہمیں قائل کریں، آپ ہمیں قائل کریں. ہم ظاہر ممبر پر، محراب پر، تدریس کی مسند پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ ہمیں قائل کریں. آپ ایک ایک بندے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم آپ کو ہزاروں بندے، سینکڑوں بندے ایک ہی سطح میں، ایک ہی وقت میں جو ہے وہ آپ کو ہم پیش کر دیں گے. تو ظاہر ہے وہ اس بات کی طرف نہیں آتے. جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، فاضل ہیں، ان فاضلین تک یہ لوگ نہیں جاتے. یہ کوئی ایسے بندے کو پکڑتے ہیں جو علم بھی اتنا ہی رکھتا ہے جتنی ان کی ضرورت ہے، تو پھر اس بندے کو منظر عام پر لا کر، اس کی گردن پر رکھ کر اپنے سودی مفادات کو اور زیادہ وہ تقویت دیتے ہیں. کسی بھی سطح میں، ذاتی سطح ہو یعنی نجی ضرورت ہے کسی بھی انسان کی، گھر کا راشن نہیں ہے، بچوں کے اسکول کی فیس نہیں ہے، بچوں کے لیے عید کے معاملات کا اہتمام کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، کسی بھی ضرورت میں، شادی بیاہ سے لے کر دنیا کے اور انسانی زندگی کے جملہ معاملات میں سود لینا یا کاروبار وغیرہ کے لیے سود لینا، دونوں صورتیں حرام ہیں. سود نجی ضرورت کے لیے ہو یا بڑے سے بڑے ٹریڈ سینٹر کے لیے ہو، تو سود ہر صورت میں حرام ہے. بینکوں والے دلیل دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے ہم تو کمزور لوگوں کو، نادار لوگوں کو تو قرض نہیں دے رہے، یہ تو بڑے بڑے جاگیردار طبقہ ہے، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں جناب، وہ ہم سے قرضہ لیتے ہیں تو پھر وہ ایک کارخانے سے دو سے چار سے 8 جناب وہ اپنا سرمایہ بھی بڑھاتے جاتے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا، دو صورتیں ہیں، ایک تو اس میں ہے بلا عوض، دوسرا ہے بلا مشقت. یعنی سود کے لین دین میں جو اضافہ لیا جا رہا ہے وہ کسی چیز کا عوض نہیں ہے، کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے، وہ خواہ مخواہ کی چٹی ہے. تو خواہ مخواہ کی چٹی فطرت کسی کو پڑھنے نہیں دیتا، بھرنے نہیں دیتا. خواہ مخواہ کی چٹی کیوں بھرے بھائی؟ دوسرا بلا مشقت ہے، بیٹھے بیٹھے آپ جناب اربوں خربوں کے مالک بن گئے. کس طرح بھائی؟ اس واسطے اسلام نے احساس دیا. احساس ہی پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ کلام کرتے ہوئے کہا کہ ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ بڑی بات ہے. احساس اسلام کا خاصہ ہے، فطرت کا خاصہ ہے. کسی کے دکھ درد کا، کسی کی تکلیف کا اگر احساس ہی نہیں ہے تو پھر کیا انسان ہے، کیا اسلام ہے؟ اس پر آگے مزید مفسرین نے کہا کہ سود کی 2 قسمیں ہیں، بڑی قسمیں. ایک ہے ربا النسیہ اور دوسرا ہے ربا الفضل. یعنی ایک کو ربا القرآن بھی کہا گیا، دوسرے کو ربا الحدیث کہا گیا. یہ بڑی اس کی تقسیم ہے. اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. آتے ہیں جو صاحب تفسیر مظہری نے کلام کیا ہے الذین یاکلون الربا پر، کہا کہ لا یقومون من قبورہم. یہ ان کا حال زندگی میں بھی کہا ہے کہ ظاہر عیش و عشرت تو ہوگی
لیکن ان کے بستر میں، گھر میں، معاملات میں سکون، چین، اطمینان نام کی چیز ہی کوئی نہیں. چہروں پر رمق، چمک، دمک نام کی چیز ہی کوئی نہیں. ہر وقت پریشانی، ہر وقت بے چینی، اضطراب کی کیفیت ہے. معاملات دیگرگوں ہیں، ظاہر ہے کھانا پینا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یعنی پروردگار سے، خالق دو جہاں سے انسان اعلان جنگ کر رہا ہے سود کا لین دین کر کے. جو جو چیزیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ ہم اس کو شر و بس کے ساتھ ذکر کریں گے. ایک صورت تو میرے اور آپ کے معاشرے میں جو پائی جاتی ہے نا، وہ ہدیے کی ہے. مثلا شادی بیاہ کے موقع پر پنجابی میں اس کو نیوندرا کہتے ہیں، نیوندرا دیا جاتا ہے. یہ کوئی قرض نہیں ہے، یہ قرض نہیں ہے، خیال رکھیے گا ذرا. میں اور آپ بھی بسا اوقات ایسے معاملات میں ایسے معاملات بول جاتے ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں. حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنا، یہ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَ تَصِفُوا أَلْسِنَتِكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. یہ اللہ کا پاک کلام ہے. اس واسطے حلال کسی چیز کے لیے قطعی ثبوت ضروری ہے، کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے قطعی ثبوت ہونا ضروری ہے. میرے اور آپ کی زبان پر سادہ سا لفظ ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. آئیے ذرا تھوڑا سا توقف کیجئے. تو قرآن نے کہا ایسا نہ بولو. السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب. فرمایا یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والی بات ہے، افطرا بازی ہے. اس افطرا سے مجھے اور آپ کو بچایا ہے، مجھے اور آپ کو اس کے حوالے سے آگاہی دی ہے. تو شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی کی عقیقے پر، کسی اور مطلب موقع پر، کسی کی خوشی پر، کسی کے غم میں کسی کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے، قرض نہیں، قرض اور ہے. یہ جو ہدیہ دیا جاتا ہے نا، یہ ہدیہ پھر اضافے کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ واپس پلٹانا، یہ سود کے زمرے میں نہیں ہے، یہ قرضہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا اسلام نے پورا پیرا دیا ہے کہ جب آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں وہ اور صورت ہے، جب کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں تو وہ اور صورت ہے. ہدیے والی صورت اور ہے، قرض والی اور ہے. تو اس لیے قرض کو ہدیے میں مکس نہیں کرنا، خلط ملط نہیں کرنا، اور قرض کو ہدیے میں، ہدیے کو قرض میں خلط ملط نہیں کرنا. یہ دونوں الگ الگ جہتیں، الگ الگ معاملات ہیں. کسی نے کسی کو ہدیہ دیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا ہدیہ بہت قیمتی ہو. آگے جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے وہ اس سے بھی بڑی قیمت کا دے دے یا اس سے کم قیمت کا دے. تو ہدیے والا معاملہ اور ہے، قرض کا معاملہ اور ہے. تو یہ کلام مجید نے ان کی حالت زار کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، ایک تو دنیا میں ان کا حال پاگلوں جیسا ہوگا. دوسرا لا یقومون، جب قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا نا، باس بعد الموت، یہ ہم سب کا ایمان ہے اس پر. باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، باس بعد الموت. یہ فرمایا جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے نا تو الا کما یقوم الذی، تو ان کا کھڑا ہونا ایسے ہوگا یتخبطہ الشیطان، اس بندے کی طرح جس کو شیطان نے چھوا ہو، شیطان نے چھو کر اس کو پاگل بنایا ہو، خبتی بنایا ہو. یعنی الجن والخبت الضرب الشدید والافساد، یعنی زور کا جھٹکا جس کو لگایا ہو یا اس کا فساد، دماغ میں فساد ہو، فطور ہو. اب کہا کہ شیطان کا خبت جو ہے یہ ہے مسہ بعضا، یعنی تکلیف سے کسی کو چھونا. کتخبط ہو او یتخبط ہو یفسد ہو من المس. اب مس میں کہا جنون ہے، جنون پاگل پن، یہ اس طرح پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوں گے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے. وہ حال اس وقت کا بھی ہے
یہ یعنی دنیا کا اثر، دنیا میں سود کے کھائے ہوئے کا اثر اتنا ہوگا کہ پتہ نہیں کتنے سال، صدیاں قبروں میں پڑے رہنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے باس بعد الموت کا وہ نشر، یعنی حشر کے میدان میں وہ جو نشر ہوگا نا سلسلہ، تو اس سلسلے میں بھی ان کی کیفیت وہی ہوگی وہ جو دنیا میں تھی، اثر ان کا ختم نہیں ہوگا۔ یتخبطہ الشیطان من المس، یہ اثر ان کے ساتھ وہاں بھی رہے گا۔ لا یقومون الا کما یقوم من الجنون الذی مسہ الشیطان بعذا وافسد عقلہ، یعنی عقل بھی ان کی فاسد ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے۔ اب جب عقل چلی جائے تو پھر انسان بے عقلی کے جن مظاہر کو سر انجام دیتا ہے ساری دنیا اس سے واقف ہے۔ اس پر کہا کہ قیام آکلۃ الربا ہاکذا لاجل ان اللہ تعالی یربی ما فی بطونہم ما اکلوہ من الربا فیکون بطونہم کالبیوت فیہا حیات فاثقلہم، فرمایا یہ سود کھانے والوں کا جو کھڑا ہونا ہے نا اسی طرح ہوگا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے میدوں میں جو انہوں نے، ان کے پیٹ میں جو انہوں نے ڈالا نا سود کا، تو ان کے پیٹ جو ہے وہ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح یا بڑے بڑے گھروں کی طرح ہوں گے، بڑے بڑے مٹکوں کی طرح یا بڑے بڑے گھروں کی مانند ہوں گے کہ فیہا حیات، اس میں بڑے بڑے اژدہا قسم کے سانپ ہوں گے، حیۃ تسعی، بڑے بڑے، یہ قرآن کریم نے لفظ بولے، بڑے بڑے ان میں نا اس طرح کے سانپ، بڑے بڑے اژدہا ان کے پیٹ میں ہوں گے، اس وجہ سے وہ بوجھل ہوں گے، تو بوجھل ہونے کی وجہ سے وہ پھر اس طرح کی جنونی کیفیت میں ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان یہاں ذکر کرتے ہیں واقعہ معراج کے حوالے سے۔ یہ دیکھیے قرآن کریم نے، حدیث نے معراج کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی بہت سارے لوگ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے بھی ذرا تذبذب کا شکار رہتے ہیں، خاص کر عقل سے، سوچ اور فکر سے آزاد لوگ بھی اس معاملے میں۔ تو یہ کلام مجید نے اور رسول اللہ علیہ السلام کے فرامین نے اس پر آگاہی دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ معراج کے قصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فانطلق بی جبریل الی رجال کثیرۃ کل رجل منہم بطنہ مثل البیت الضخم متصدین علی ساحلۃ آل فرعون یعرضون علی النار او یوردون علی النار غدوا وعشیا، فرمایا بڑے بڑے لوگ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے دکھائے، ان کے پیٹ بڑے بڑے ضخیم، یعنی گہرے گھروں کی طرح یا مٹکوں کی طرح ہوں گے، اور آل فرعون کے اس معاملے کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ صبح شام آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ ایسے ہوں گے جیسے اونٹ ہے اور پتھر، درخت، یہ اس کے ساتھ کھبتی ہیں۔ لا یسمعون ولا یعقلون، نہ سننے والے ہیں نہ عقل رکھنے والے ہیں۔ فَإِذَا أَحَسَّ بِهِمْ أَصْحَابُ تِلْكَ الْبُطُونِ قَامُوا، تو جب بھی ان کے صاحبان نے ان کو احساس دلایا نا کھڑے ہونے کا، تو ان کے پیٹ جو ہے پھر ان کو دوبارہ گرانے کی طرف، پھر کوئی اٹھاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح۔ یہ ان کا عذاب کہا کہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوگا، جس کو قرآن نے کہا نا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یا جبریل من ہؤلاء، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن پر اتنا سخت عذاب ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں ہؤلاء الذین یاکلون الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو سودی لین دین کرتے تھے، سود کھاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کا فرمان اسی طرح کا
ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے ایسی قوم کے پاس لایا گیا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں یا مٹکوں کی طرح ہیں، جن میں بڑے بڑے سانپ ہیں جو کہ پیٹ کے باہر سے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ امان میں رکھے۔ تو میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہؤلاء آکلۃ الربا، یہ وہ ہیں جو سود کھاتے تھے، سودی لین دین کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے امان اور پناہ میں رکھے۔ اس سے آگے جتنی گفتگو صاحب تفسیر مظہری نے اس عنوان پر کی ہے انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے حوالے سے آگاہی عطا فرمائے، ہمیشہ حلال اور حلال کسب کا، حلال طریقے کا اللہ ہمیں رزق روزی نصیب فرمائے، اسی سے کھانا، اسی کو استعمال میں لانا، اسی کو آگے راہ خدا میں خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور سودی معاملات سے اپنے آپ کو بھی دیگر کو بھی بچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔